آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، بکرا آپ نے جا کے دریا میں پھینکنا ہے، یا ہمیں آپ پیسے دے دیں، جنات نے مانگے 3 بکرے مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں اس کے پیسے دے دیں، ہم وہ جنات کو دیں گے، اور نتیجتاً آپ بچ جائیں گے۔ جب ہم جنات کو راضی کر لیں گے تو آپ کے گھر سے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ بڑا آسان معاملہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، بڑا گوشت نہیں کھانا، کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، آج بھی مریض آئے، ہم گئے تھے فلاں جگہ پر، تو عمل کرنے والے نے بتایا کہ آپ کے گھر سے بڑا گوشت ختم ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں بڑا گوشت نہ آئے۔ کیوں جی؟ اور پھر ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، مرگ والے گھر میں نہیں جانا۔ بڑا گوشت کیوں نہیں کھانا جی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گوشت کھایا ہے، آپ نے قربانی دی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، اس کو کھانے کے ساتھ آپ کے گھر میں بیماری آئے گی، جنات آئیں گے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ بھی ممکن ہے اس عامل کو بھی پتہ نہ ہو کہ جو میں عمل بتا رہا ہوں میں لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں، شاید اس نے بھی کبھی بیٹھ کے نہ سوچا ہو کہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، کس کو خوش کیا جا رہا ہے۔ بڑا گوشت کھانے سے تو ہندو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، گائے کا گوشت نہیں کھانا، بیل کا گوشت نہیں کھانا، کیونکہ وہ اس کو اپنی ماتا مانتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں۔ اب ان جوگیوں کی طرف سے، ان جادوگروں کی طرف سے چیزیں آئی ہیں جن کو بڑے سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو شرعی معالج قرار دیتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے گائے کا گوشت نہیں کھانا، آپ کے گھر میں بڑا گوشت نہیں آنا چاہیے، ورنہ آپ کی تکلیف ختم نہیں ہوگی۔ اب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، کیا ان کے اندر نقصان ہے؟ یا نبی علیہ السلام نے اگر کوئی چیز نقصان دہ ہوتی، وہ بابا عامل جو بتانے والا بتا رہا ہے آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، اس پیغمبر علیہ السلام نے تو ہمیں منع نہیں کیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں خوش ہونا چاہیے کس بات پر کہ تمہیں ایسا پیغمبر عطا کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری تکلیف جس پیغمبر علیہ السلام پر بڑی گراں گزرتی ہے، تمہارے بارے میں بڑے حریص پیغمبر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے لیے بڑے شفیق اور بڑے مہربان پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتا تھا امت بڑا گوشت کھائے گی، ان کے گھروں میں مسئلے زیادہ بڑھ جائیں گے، تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں منع کر کے گئے؟ بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے۔ آپ علیہ السلام منع کر کے جاتے ہیں جناب میری امت کے لوگوں، آپ نے اگر اپنے گھروں میں بڑا گوشت لا کے کھایا، آپ کے گھر سے جادو کے اثرات ختم نہیں ہوں گے، آپ کے گھروں میں تو سایہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے اپنے گھر میں سے بڑے گوشت کو بند کر دینا ہے، مرگ والے گھر سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، اپنے مریض کو ایسے گھر میں جانے سے منع کر دینا ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کی مرگ ہو جائے، کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اسے گھر میں جانا چاہیے، اس کے ساتھ دل جڑیں گے، اس کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں مسلمان شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اخوت قائم رہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ مسلمان جب دوسرے کے دکھ میں شریک نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، دلوں میں دوری آئے گی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے دلوں میں دوری پیدا ہو اور ان چیزوں کو حرام کر دیا جائے جن کو اللہ نے حلال کیا، اور یہ اختیار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم ہے، ابتدائی آیات ہیں، پڑھ کے دیکھیں۔ اے پیغمبر علیہ السلام لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیسے اس کو حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ایسا جائز نہیں کہ آپ شریعت کو بدل سکیں، اور میں یا کوئی عامل کون ہوتا ہے کہنے والا کہ جی آپ یہ کریں گے، بڑا گوشت گھر میں آیا نہیں تو آپ کے گھر سے دیکھنا مصیبتیں شروع ہوئی نہیں۔ اب آگے قربانی کی عید، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، قربانیاں ہوں گی، بڑا گوشت، بڑے سارے ایسے لوگ ہیں قربانی کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں بڑا گوشت نہیں آنے دیتے، کیوں؟ نہ ہم نے اپنے گھر میں نہیں لانا، اس کے اندر بیماری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھایا ہے، جو امت کو بتایا ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ ہاں جو کرنے والے کام ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے، جب بھی کوئی بات کہے ہمیں اس پر شرعی دلیل مانگنی چاہیے۔ یہ عمل دیکھیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا، گائے ہماری ماتا تو نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے لوگ، جی ہمیں بڑا گوشت منع کیا ہوا ہے ورنہ جی آپ پر مسائل زیادہ بن جائیں گے، تو میں کہتا ہوں دیکھیں جی جنات کو ہم نے دعوت تھوڑی دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس آئیں، نہ آئیں، ہم نے تو بڑا گوشت کھانا ہے، نہ آئے ہمارے گھروں میں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کرے. صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کسی کے گھر میں ایسے مسائل ہیں صبح و شام پڑھیں. سورۃ البقرہ گھر کے اندر چلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلق ناس زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اپنے مریض پر دم کریں, پانی پہ دم کریں, گھر میں پئیں, چھڑکاؤ کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اثرات ختم ہو جائیں گے. اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.